ناظرین، اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایک ٹرین یرغمال بنائی گئی 15 سے 20 یا جتنے بھی دہشت گرد انہوں نے، اور پھر وہاں جو اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور خاص طور پہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بہت خوش ہو رہا ہے۔ اس وقت انڈیا کے جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بڑی خوشی منا رہے ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں۔ میں آج آپ کو اس تھوڑے سے عرصے کی، پچھلے عرصے کی ایک تو آپ کو ٹائم لائن دیتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ یہ ہو کیوں رہا ہے ایسے، اور اس پہ قابو کیوں نہیں پایا جا رہا۔ دیکھیں، صوبہ بلوچستان پاکستان کے لیے شاید پنجاب سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہر صوبہ پاکستان کا اہم ہے، ہر صوبے کی اپنی اہمیت ہے، ہر علاقے کی اپنی اہمیت ہے، وہ پاکستان کے علاقے ہیں۔ بلوچستان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ ہمارے اور اس خطے کے اور دنیا کے سب سے بڑے پروگرام، سب سے بڑے منصوبے BRI بیلٹ روڈ انیشیٹو جو چائنا کا منصوبہ ہے، اس کا جو فلیگ شپ پروگرام ہے، جو اس کا فلیگ شپ منصوبہ ہے، وہ ہے چائنا پاکستان، جسے ہم سی پیک کہتے ہیں، کوریڈور۔ یہ اس علاقے سے ہے، اور سب سے بڑا اس کی جو اس کی جہاں سے اس نے آگے دنیا بھر میں ڈیلیور ہونا ہے، جو اس کا دروازہ ہے نکلنے کا پوری دنیا کی طرف، وہ بلوچستان اور گوادر ہے۔ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر سی پیک پہ اب تک امریکہ کے سینے پہ مونگ ڈالا جا رہا ہے، اور ان کے سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں، اور ان کے پیٹ میں درد پڑی ہوئی ہے امریکہ اور اس کا الائی جو انڈیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ کوئی عام لڑائی نہیں ہے۔ اچھا، یہ عام لڑائی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس پہ اگر ہم قابو نہیں پائیں گے تو نہ صرف یہ جو اتنا اہم ہمارے لیے اور چائنا اور پاکستان کے لیے جو اہم منصوبہ ہے، یہ ہمیں خطرے میں نظر آئے گا، بلکہ پاکستان کے وجود پہ اب سوال اٹھنا شروع ہو گئے۔ ہمارا دشمن جو ہے وہ اب کیا کہہ رہا ہے اس وقت، اگر ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھیں، اور پھر ان کے ساتھ ہمارے پاکستان کے کچھ لوگ جو ناسمجھ لوگ ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے 2 صوبے علیحدہ ہو گئے، ان کے منہ میں خاک، لیکن وہ کہہ رہے ہیں، مسلسل اس پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجوہات پہ آج بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ یہ پچھلے کچھ عرصے سے، یہ آپ لگا لیں کوئی 4 سے 5 ماہ پہلے سے، کہ جب یہ پہلا جو بڑا واقعہ ہوا تھا وہ ہوا تھا لورا لائی میں، آج سے 2 سے 3 ماہ پہلے جو ایک واقعہ ہوا تھا، اور وہاں پہ بسوں سے اتار کر 12 سے 15 لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور وہ تھے پنجابی اور پٹھان۔ اور اسی دن بولان میں ایک تاریخی ریلوے پل کو اڑا دیا گیا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک ماہ پہلے، یعنی کہ اس کے 1 یا 1.5 ماہ بعد اس واقعہ کے، لورا لائی میں پھر بسوں سے لوگوں کو اتار کے 12 لوگوں کو مارا گیا، اور وہ پنجابی تھے۔ خزدار میں زہری کے علاقے میں بینک لوٹے گئے، پورے شہر میں ایک دفعہ مطلب انہوں نے یرغمال بنا لیا، اور پھر وہ نکل گئے اپنی مرضی سے۔ وڈ میں، یہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے، اور ناچ کے علاقے میں پولیس اور لیویز کے تھانوں کو آگ لگائی اور وہاں سے اسلحہ لے گئے۔ منگوچر میں یہ بھی اس کے تھوڑی دیر بعد، کچھ دنوں بعد واقعہ ہوا، اور گاڑیوں کو اور سیکورٹی فورسز کی گاڑیوں کو آگ لگائی۔ منگوچر میں بتا رہا تھا، منگوچر میں گاڑیوں اور سیکورٹی فورسز کی گاڑیوں کو اور عام گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، اور FC کے 18 اہلکاروں کو اتار کر شہید کیا گیا۔ اور ابھی 4 روز پہلے
उमाड़ा पसरी रोड पर के करीब पुलिस, आम गाड़ियां और गैस ले जाने वाले बाउजर जो हैं उनको आग लगा दी गई। रोड बंद करना, रोड बंद करके अपनी कार्रवाइयां करना एक रूटीन अब बन गई हुई है। और ये जो बोलान और ये डिस्ट्रिक्ट बोलान और ये जो वड है और ये जो लोरालाई है और ये जो मंगूचर है, यानी कि बलोच एरियाज, ये ऐसे लगता है कि यहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई प्रेजेंस नहीं है। अच्छा, अब जो सूरत हाल तो यही है ना, परसेप्शन प्रिवेल करता है ना, तो परसेप्शन ये प्रिवेल कर रहा है। हालांकि इसके पीछे अब हम जाते हैं, हम जरा ढूंढते हैं कि इसकी वजूहात क्या है और हमें करना क्या है, इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें सियासी अनासर शामिल हैं, वो साथ दे रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, और इसमें ड्रग डीलर्स शामिल हैं। बाकी जो बैरूनी ताकतें हैं वो तो हैं, वो मैंने पहले बताया कि ये एक बड़ी जंग है, ये एक तजारती जंग है, और ये एक अमेरिका और चीन और इंडिया की यहां पे लड़ी जाने वाली जंग है। एक दो और भी मुल्क हैं, अफगानिस्तान है और भी हैं। ये सब मुल्क अपना हिस्सा यहां डाल रहे हैं। लोग वहां कितने हैं? नो डाउट कोई 1000 2000 से ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा ज्यादा 2000 लोग हैं ये जिनके हाथों में गन्ने हैं और ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं मुख्तलिफ नामों से, पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम अपने रखे हुए हैं, BLA फलां फलां। लेकिन 2000 से 2500 से लगा ले मैक्सिमम, इससे ज्यादा लोग नहीं हैं। और इतने लोगों ने नाक में दम करके रखा हुआ है, और उसकी वजह क्या है कि उनको ये जो सियासी लोग हैं इन एरियाज के, वो भी उनके हाथों में यरगमाल हैं और उनसे डरे हुए हैं, और वो उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। जब कोई ऑपरेशन की बात होती है या जब वहां पे कोई ऑपरेशन लॉन्च होता है तो वो शोर डाल देते हैं कि बलोचों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया है। ड्रग डीलर्स जो हैं उन्होंने अपना ये पूरा इलाका उनके लिए फ्री एरिया बना हुआ है। वो जहां चाहते हैं वो जाते हैं और गुजरते हैं और अपने सारे ड्रग्स जो हैं वो पहुंचाते हैं, और इसलिए वो भी पैसा लगाते हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत अहम चीज़ है कि वो पैसा लगाएं और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अंडरमाइन रहें और उनके रास्ते साफ रहें। उनको तो इस सूरत हाल उनके लिए बड़ी सहूलतकारी की हालात हैं ये। दूसरी तरफ इवन हमारी जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, जाहिर है कि उसी इलाके के लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं, वो या तो वो भी डरते हैं या फिर वो अंदर से उनसे हमदर्दियाँ रखते हैं उन लोगों से। अब ये इस सारे इशू को जब इतना ये इशू फैल चुका है और इसकी कई पहलू हैं, तो इनसे निपटने का तरीका क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। निपटना तो है, ये तो नहीं हो सकता कि इसको एज इट इज छोड़ दिया जाए, एक ट्रेन अगवा हो जाए, कहीं कोई रोड ब्लॉक कर दिया जाए, उन दिल चाहे जहां मर्जी को लूट मार करें, कोई थाने जला दें। मतलब कोई पाकिस्तान है, कोई सोमालिया तो नहीं है। तो इसको देखने के लिए एक तो देखें हमें सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि वो इस काबिल नहीं है कि वो बलूचिस्तान में किसी किस्म के बड़े ऑपरेशन को बर्दाश्त कर सके या उसको चला सके, क्योंकि जो सरफराज बुगटी हैं बहुत कमज़ोर हैं। उसके मुकाबले में बड़े बड़े सरदार वहाँ बैठे हुए हैं, वो उसके साथ बैठने को गवारा नहीं करते। हमें वहाँ पे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और सियासी कुव्वतें हैं, पहले तो ऊपर वाली आपस में बैठें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो आपस में बैठें, इस मामले पे एक दूसरे के साथ ताउन करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा नहीं ताउन हो रहा, हमारी बड़ी सियासी जमातें भी शामिल हैं इसमें, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। वो इस मामले पे बैठें, ताउन करें और एक लाया अमल इख्तियार करें और इस वजीर आला को हटा के किसी बड़े सरदार को लाया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि लश्कर, वो जो असलम रईसानी है, लश्करी रईसानी के भाई असलम रईसानी, वो उनको लाया जाए। वो इन सबको, वो बहुत बड़ा सरदार है, सबसे बड़ा सरदार है, वो इन सब सरदारों को अपने साथ बिठाएगा और ये जो पॉलिटिकली जो एक उनकी हमायत है उसको ख़त्म करें। पहले सबसे पहले पॉलिटिकल हमायत ख़त्म करें, दहशतगर्दी को दहशतगर्दी डिक्लेयर करें, ये सबके जहन में क्लियर करें कि ये दहशतगर्दी है, ये काबिल कबूल नहीं है, इसके हट के आप सियासत करें जो मर्जी करें, लेकिन दहशतगर्दी पे सियासत नहीं हो सकती।
اور دوسرے نمبر پہ اس جو بیوروکریسی میں جو ایلیمنٹ ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، پتہ ہے سب کو، یہ سب پتہ ہو، رپورٹس موجود ہیں، ان کو پکڑیں، ان کو ٹاسک پہ لائیں، نکالیں ان کو، اور جو جس نے جرم کیا اس کو سزا دیں، اور اس کے بعد ایک بڑا آپریشن لانچ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو کلیئر کریں ونس، پھر جا کے یہ آپ کی جان چھوٹے گی، ورنہ یہ روزانہ یہ تماشا لگے گا، روزانہ ہماری جاگ ہنسائی ہوگی، دشمن خوش ہوگا، اور ہمارے سارے پروگرام جو ہیں وہ درے کے درے رہ جائیں گے، ہم چاہے جو مرضی کرتے رہیں، جہاں مرضی جا کے ہم منتیں ترلے کر کے اپنی انویسٹمنٹ کو ڈھونڈ کے لاتے رہیں، جب یہاں پہ امن نہیں ہوگا، جب یہ میسج یہ جائے گا پوری دنیا میں کہ یہ پاکستان ہے اور اس میں یہ کچھ ہو رہا ہے، تو کوئی ہماری طرف توجہ نہیں کرے گا، نہ کوئی آئے گا، وہ ہمارا سگا بھائی ہو یا وہ جو بھی ہو، ایون چین ہو۔ چین کیوں کرے گا بھائی؟ تو اس پہ یہ ضرورت ہے اس وقت، اور اگر یہ نہ کیا گیا تو پھر سب کچھ ہاتھ سے واقعتاً نکل سکتا ہے۔ ابھی تک ہم یہ نہیں کہیں گے نہ ہے، لیکن یہ نکل سکتا ہے۔ یہ ایک ٹرین ہے، اس میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں، جو یرغمال بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے انسانی ڈال بنائے رکھا، اور اب یہ صورتحال ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی، پتہ نہیں کب جا کے کلیئر ہوتی ہے، لیکن کوئی سادہ صورتحال نہیں ہے۔ تو ان ایریاز کو، بلکہ پورے بلوچستان کو پہ ایک آپریشن، بڑا آپریشن، اور وہ ہر پہلو سے، سیاسی، انتظامی اور فوجی، ہر لحاظ سے اس کا بڑے آپریشن کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ کے پی میں بھی، ورنہ بہت حالات خراب ہیں، اور ہماری جو انٹیگریٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، باقی جو ہوگا وہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔